عمران خان کی طرف سے فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کو ایک پیغام بھیجا گیا ہے، اور پیغام دینے والی ان کی ہمشیرائیں ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیچ میں کسی نے پیغام میں کوئی قطری مار دی، اس کے اندر کوئی اضافہ کر دیا، اس کے اندر کوئی ترمیم کر دی، اس کے اندر کوئی تخفیف کر دی، اس کے اندر کوئی مبالغہ ڈال دیا۔ ان کی بہنیں ہیں، ان سے مل کے آئی ہیں اور عمران خان کے بہاف پر وہ بات کرتی ہیں۔ ویسے بھی ان ہمشیراؤں کو اگر میں سیاسی طور پر بتاؤں تو یہ سمجھتی ہیں کہ جب بھی یہ بات کرتی ہیں تو تمام کائنات منجمد ہو جاتی ہے اور تمام لوگ ان کو سنتے ہیں، کیونکہ اتنی دانشمندانہ باتیں کرتی ہیں۔ ان کا اپنے بارے میں ایک زوم ہے، اور صرف ان کا زوم نہیں، ان کے بھائی صاحب کا بھی یہی زوم ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں تو کائنات تھم جاتی ہے۔ تو بہرحال اسی زوم میں ان کی بہنوں نے یہ پیغام دیا جنرل عاصم منیر کے نام، لیکن یہ پیغام صرف میں آپ کو بھی دو ٹکڑوں میں سناؤں گا اور اس کے بعد پورا پیغام بھی سناؤں گا، اس کا تجزیہ بھی کروں گا۔ پہلے سن لیں کہ پیغام کے جو چیدہ چیدہ معاملات ہیں ان میں سے ایک انہوں نے کیا پیغام دیا۔ انہوں نے جنرل عاصم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ملک کے خاطر آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ نیوٹرل ہوں گے، اس ملک کو چلنے دیں، اس کو اپنا ملک سنوار دیں، اپنے آپ کو سنوارنے دیں۔ آپ کو اپنے کانوں پر یقین کرنا چاہیے، کانوں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، آپ کے کان آپ کو جو سنوا رہے ہیں وہ درست ہے۔ عمران خان اپنی بہنوں کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں۔ آپ کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے بتانا ضروری ہے کہ عمران خان نے تقریباً 6 مہینے مسلسل اور اس کے بعد کبھی کبھار یہ حوالہ استعمال کرتے ہوئے اصرار کیا کیا تھا اور آپ کو کیسے گمراہ کیا تھا۔ آپ کو یہ بتایا تھا کہ نیوٹرل بنیادی طور پر جانور ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر سینکڑوں ٹیلی ویژن پروگرامز ہوئے، اس کے اوپر ٹویٹس ہوئے، اس کے اوپر وی لاگز ہوئے، پوری کیمپین چلی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران خان جو جنرل عاصم منیر کو نیوٹرل جاننا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ان کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے، نیوٹرل کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ جب اچھا برا ہوتا ہے تو اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ نیوٹرل کو جانور کہتے ہیں کسی اور دور میں، یعنی اگر جنرل باجوہ کے دور میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی یا جنرل راحیل شریف کے دور میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی، اگرچہ یہ باتیں اس وقت نہیں ہو سکتی تھیں کیونکہ اس وقت نیوٹرل واقعتاً عمران خان کے لیے جانور تھا، کیونکہ نیوٹرل ہونے سے مراد یہ کہ عمران خان نے درام سے گر جانا تھا۔ تو جنرل راحیل شریف نے تو ان کو بہت سیاسی طور پر زندہ رکھا۔ جنرل راحیل شریف کے جو انٹیلیجنس چیفز تھے ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان کو زندہ رکھنا ہے، دھرنے کروانے ہیں، ان کو مارکیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جنرل باجوہ نے تو پھر آپ کہیں کہ نئی تاریخ رقم کی ہے پاکستان کے اندر، دو نمبری کرنے کی سیاسی طور پر۔ اب وہ صحافیوں کے ساتھ 2 گھنٹے باتیں کرتے ہیں، یعنی جو بیٹھ کے آپ کو بتایا کرتے تھے کہ پاکستان ان کے دم سے چلتا ہے، اب ان کو آڈینس نہیں ملتا۔ خیر ایک علیحدہ کہانی ہے۔ تو انہوں نے تو نیوٹرل اگر وہ ہو جاتے اس وقت تو عمران خان نے دھرام سے گر جانا تھا۔ عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ وہ نیوٹرل ہوں۔ عمران خان جنرل عاصم منیر سے بھی یہی طلب رکھتے تھے کہ وہ نیوٹرل نہ ہوں، اور اس حد تک گئے کہتے ہوئے کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ جنرل عاصم منیر ہوں تو آپ بڑے اب محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے اور کنفیوز بھی ہو رہے ہوں گے۔ کنفیوز اس وجہ سے ہو رہے ہوں گے کہ یہ جو میرے خلاف غلاظت بھری کیمپین چلاتے رہتے ہیں، یہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایسا طوفان بدتمیزی مچائے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں فائر وال لگوانی پڑ گئی ہے، اور ہم نے ان کو پکڑا بھی ہے اور عدالتیں ان کو اگرچہ سہولت دے رہی ہیں، لیکن یہ جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو زبان استعمال کرتے ہیں، اور یہ کچھ 6 مہینے پہلے زبان نہیں استعمال کر رہے تھے، 3 مہینے پہلے استعمال نہیں کر رہے تھے، کہ 2 دن پہلے یہی زبان استعمال کر رہے تھے، 3 دن پہلے یہی زبان استعمال کر رہے تھے۔ یہ واقعتاً مجھے پیغام بھجوا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ 3 دن پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ تو جنگل کا بادشاہ ہیں اور آپ کی تصویریں لگا کر آپ کے خلاف تذلیلی کیمپین چلا رہے تھے، اور آج آپ کو یہی ٹولہ کہہ رہا ہے، فوج کی زبان کے اندر اس قسم کے گروہ کو آج کل ٹولہ کہا جاتا ہے، یہی ٹولہ آپ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ تو بڑے کنفیوز ہوں گے جی کہ یہ مجھے نیوٹرل
دیکھنا چاہتے ہیں یا نیوٹرل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کچھ مہینے پہلے نیوٹرل جانور تھا، آج نیوٹرل جو ہے وہ اشد ضرورت میں تبدیل ہو گیا. لیکن صرف یہی بات نہیں ہے جس کے اوپر کنفیوژن ہوگی یا محظوظ ہو رہے ہوں گے سن کے. باقی پیغام بھی عمران خان کی بہنوں نے دیا، وہ بھی پورا سن لیں. دوسرا، عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے لیے پیغام بھیجا ہے اور انہوں نے ان کے لیے پیغام یہ کہا ہے کہ یہ جو دو پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، یہ ان کے پاس پاکستان میں بالکل یہ ایک تو اپنا وہ کیا کہتے ہیں نا مورل اتھارٹی چھوڑیں، یہ بالکل ہار چکے ہیں اور یہ اب انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں. یہ فساد کروانا چاہتے ہیں، یہ فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت 80 سے 90% لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کا مطلب آپ پوری قوم کو فوج کے سامنے آمنے سامنا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ ہماری بڑی قیمتی فوج ہے، اس ملک کی حفاظت کے لیے بڑی قیمتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کی چیز کو آگے پھیلایا جائے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آپ کا حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ جب ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو، اور دوسرا کیا تھا، ہاں، رول آف لا نہیں ہے، جہاں پہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. جب رول آف لا نہیں ہوگا اور ڈیموکریسی نہیں ہوگی اور اوپر سے آپ اس کی وجہ سے جو معیشت کی حالت ہو گئی ہے پاکستان میں، یہ اس کا سارے اثرات اسی سے چل رہے ہیں کہ آپ نے جو پچھلے 1 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے، یہاں پہ لوگوں کا بزنس کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے، کاروبار یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے جنرل عاصم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ملک کے خاطر آپ نیوٹرل ہو جائیں. عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. آپ نیوٹرل ہوں گے، اس ملک کو چلنے دیں، اس کو اپنا ملک سنوار دیں، اپنے آپ کو سنوار دیں. اب یہ آپ کی ویکینڈ انٹرٹینمنٹ بن چکی ہے، یعنی یہ جو 102 منٹ کی جو کلپ ہے یہ ویکینڈ انٹرٹینمنٹ ہے. وہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ ان کا خیال ہے کہ وہ کچھ بھی بول دیں تو لوگ ان کے اوپر یقین کر لیں گے. کسی ذی شعور شخص کو تو آپ چھوڑیں، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ورکر سے لے کے ٹاپ لیڈرز مائنس یہ ٹولہ جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہیں، ان کو اگر آپ بیچ میں سے نکال دیں، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان آرمی کے ساتھ خود لڑائی کر رہا ہے. عمران خان آرمی کی قیادت کو خود ذلیل کرنے والی جو کیمپین ہے اس کے اندر گھسیٹ رہا ہے. عمران خان پاکستان کی فوج کے خلاف، ISI کے خلاف خود ہدایات دیتا ہے. عمران خان کا سوشل میڈیا خود یہ سارا کام کر رہا ہے. جو حکومت وقت ہے شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون اس کو بیچ میں سے منہا کر دیں، ان کو اگر آپ یہ کریڈٹ دیں گے جی کہ وہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی کروا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا سیاسی کریڈٹ ہوگا. ان سے اپنی سیاست کے معاملات بڑی مشکل سے سنبھل رہے ہیں پارٹی کے، تو وہ دو بڑی قوتوں کے درمیان کیسے لڑائی کروا سکتے. تو ان کو اگر آپ بیچ میں سے نکال دیں تو سب کو پتہ ہے کہ لڑائی کون کروا رہا ہے. 9 مئی سے لے کر اب تک عمران خان نے سیاسی ڈکشنری کے اندر نئے الفاظ بھی ان کا اضافہ کیا ہے، گالم گلوچ کے حوالے سے نئے حوالوں کا بھی اضافہ کیا ہے، اور جس قسم کے الزامات ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں لگے، ان الزامات کی فہرست کو بھی انہوں نے ازسر نو ترتیب دیا ہے اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ڈالی ہیں کہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں. یہی عمران خان کیا کیا الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، بغیرت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے.
انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے جانور کا، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے میر جعفر میر صادق کا، انہوں نے استعمال کیا پاکستان کے انٹرسٹ کو بیچنے والوں کا، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے وحشی کا، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے جنگل کے بادشاہ کا، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے وائس رائے کا، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے سازش کا، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے سازشی کا، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک شخص اپنی ایگو کو لے کر پاکستان کو ڈبونا چاہ رہے. تمام الفاظ انہوں نے کس کے لیے استعمال کیے ہیں؟ جنرل عاصم منیر اور چند ایک الفاظ ان کے ہائی کمانڈرز کے لیے. اب انہی ہائی کمانڈرز اور انہی عاصم منیر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور ان کو پیغام بھجوا رہے ہیں. یعنی آپ حوصلہ دیکھیں اور ان کا آپ اعتماد دیکھیں. وہ کسی شخص نے بہت عرصے اکیڈمی میں انگریزی سیکھنے کی کوشش کی، اس کو انگریزی بولنی نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا وہ. تو کسی نے کہا کہ آپ نے 2-3 سال لگائے ہیں لیکن آپ کو انگریزی کیوں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ؟ آپ نے کیا انگلش کی گرامر نہیں سیکھی؟ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کو انگریزی بولنے کے لیے گرامر نہیں اعتماد چاہیے، بس بول دیو. ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کرنے کے لیے آپ کو عقل و دانش کی بات نہیں کرنی، کسی ضابطے کی بات نہیں کرنی، کسی ایسی چیز کی بات نہیں کرنی جس کا تاریخ کے ساتھ حوالہ جوڑا جائے. آپ نے صرف اعتماد سے بات کر دینی ہے اور لوگوں نے یقین کر لینا ہے. یہ بہرحال جو بات ہے وہ ناقابل یقین آپ کو لگتی ہے کہ بدترین کیمپین چلوانے کے بعد ان کے سر کے اوپر مسلسل گند کے انبار اپنی طرف سے انڈیلنے کے بعد، پاکستان کے خلاف کیمپین چلانے کے بعد، پاکستان کا نمبر 1 پرابلم فوج اور اس کی قیادت کو قرار دینے کے بعد، لندن کی سازش کروانے والے قرار دینے کے بعد، اپنی بہنوں کے ذریعے یہ پیغام دلوا رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. اور دراصل آپ کی ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ تو لڑائی یہ کروا رہے ہیں پی ایم ایل این والے. دیکھیں نا، ہمیں سمجھ آئی. ان کا واقعتاً خیال ہے کہ دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عقل سے آری ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس تاریخ موجود نہیں ہے، ان کے پاس حوالے موجود نہیں ہیں، اور وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں جو سب کے پاس موجود ہیں. عمران خان کو اب اسی پالیسی پر اکتفا کرنا چاہیے جو انہوں نے اپنائی ہوئی تھی. ان کو اصرار کرنا چاہیے کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے. اور جنرل عاصم منیر کے ساتھ جو انہوں نے لڑائی لی ہے اپنی طرف سے، وہ اب پوری کرنی چاہیے. اب درخواستیں نہ بھیجیں. میرے خیال میں یہ کچھ جچتا نہیں ہے آپ کو کہ 3 دن پہلے تک آپ ان کو سازش کا منبع اور مخرج اور مرکز قرار دے رہے ہوں، اور آج ان کے یہاں درخواست بھیج رہے ہوں اپنے ہمشیراؤں کے ذریعے کہ آپ پلیز نیوٹرل ہو جائیں.